کثرت سے احادیث آئی ہیں اس موضوع پہ، اور وہ ہے کہ من حفظ من شیعتنا 40 حدیثا بعثہ اللہ یوم القیامت عالما فقیہا یا فقیہا عالما، جو بھی ہمارے شیعوں میں 40 احادیث حفظ کرے گا، روز قیامت اللہ اس کو فقیہ اور عالم کے طور پہ محشور کرے گا۔ تو روز قیامت انسان فقیہ اور عالم محشور ہوگا اگر 40 احادیث حفظ کر لے، اور بہت سی احادیث بہت مختصر ہیں، نہج البلاغہ سے اور نہج الفصاحہ سے اور دوسری کتابوں سے، غرر الحکم سے، اگر آپ دیکھیں تو مختصر جو احادیث ہیں وہ 40 احادیث اپنے بچوں کو حفظ کرائیں، اور ویسے بھی مجالس سن کے بہت سی احادیث ویسے بھی حفظ ہوتی ہیں، تو اگر 40 کا عدد پورا کر لیں، چاہے فضائل اہل بیت کی ہوں، کچھ بھی احادیث ہوں، 40 احادیث معصومین کے فرامین اگر آپ حفظ کر لیں تو روز قیامت آپ بھی عالم اور فقیہ کے طور پہ محشور کیا جائیں گے۔ کون نہیں چاہے گا کہ روز قیامت اس کو علماء میں، فقہاء میں محشور کیا جائے؟ سن رہے ہیں اس موضوع کو؟ 40 احادیث حفظ کریں، لیکن البتہ عربی کے الفاظ، معصوم کے الفاظ کا حفظ کرنا زیادہ ضروری ہے۔ جیسے قرآن کی آیات کا عربی ہی میں حفظ کرنا بہت ضروری ہے، ترجمہ حفظ کرنا کافی نہیں ہے۔ جیسے انگلش میں یا اردو میں آپ کسی آیت کو حفظ کر لیں، وہ حفظ قرآن شمار نہیں ہوتا، ثواب ضرور ملے گا، لیکن حفظ قرآن تبھی ہے جب آپ عربی کے الفاظ کو حفظ کریں۔ اسی طرح سے معصوم کے الفاظ وہی عربی کی حدیث ہے، اس کو اردو میں یا انگلش میں ترجمہ آپ ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد حفظ کر لیں تو وہ ثواب نہیں ہے جو عربی کے الفاظ کے حفظ کرنے کا ثواب ملے گا۔ عزیزان گرامی، معصوم کے بہت سے فرامین بہت مختصر ہیں، لیکن 40 احادیث، جیسے من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ سب کے ذہنوں میں ہے، یہ ایک حدیث ہے۔ انا مدینہ العلم وعلی بابھا، حدیث ہے۔ امیر المومنین کی حدیث ہے، بہت زیادہ حدیث ہے۔ فضائل اہل بیت علیہ السلام کی ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، حدیث ہے۔ عزیزان گرامی، احادیث بہت زیادہ ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حدیث ہے۔ اب آپ صرف فضائل اہل بیت ہی کی احادیث کو حفظ کرنا شروع کریں تو سینکڑوں احادیث ہیں، ہزاروں احادیث ہیں، صرف ایک جناب صاحب الزمان پہ کئی سو احادیث ہیں فضائل اہل بیت علیہ السلام میں، فضائل جناب امیر المؤمنین میں کئی سو احادیث ہیں۔ تو اگر آپ چاہیں تو صرف اور صرف ایک ایک معصوم پہ اتنی احادیث ہیں۔ بچوں کو عادت ڈالیں کہ 40 احادیث ضرور حفظ کریں تاکہ روز قیامت ہر شیعہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں عالم اور فقیہ کے طور پہ محشور ہو۔ معصوم کے اقوال کو حفظ کرنے کی زندگی میں برکت